مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عصر کی نماز کے بعد ختم خواجگان پڑھ کے دعا کرنے کا یہاں معمول ہے، لیکن آج ایک اور پروگرام بھی شامل ہے، اور وہ ہمارے جمعیت علماء ہند کے نہایت فعال اور محترم قائد الحاج حسن احمد صاحب دامت برکاتہم کے حکم کے مطابق جمعیت علماء ہند کے مقامی کارکنان و ذمہ داران تشریف لائے ہیں، اور مناسبت یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی آیا ہوا ہے جس کے نام کے ساتھ نائب صدر جمعیت علماء لگا ہوا ہے اتفاق سے، تو حسن بھائی نے سمجھا کہ شاید کوئی کام کی بات ہو جائے، اللہ کرے ہو جائے، مجھے تو کچھ معلوم نہیں زیادہ۔ یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جمعیت علماء کی جو شاخیں اس زمانے میں فعالیت کے ساتھ کام کر رہی ہیں، ان میں جمعیت علماء تمل ناڈو بھی ہے، اور اس میں یہاں کے جو دیگر ذمہ داران ہیں ان کے علاوہ الحاج حسن احمد صاحب کا بڑا کردار ہے، اور ان کے ذریعے سے جمعیت کے پروگرام الحمدللہ روح بعمل آ رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے بارے میں بات کرنا اس کے دو حصے ہو سکتے ہیں، ایک تو جمعیت کے تنظیمی کام اور جو اس کی ترتیبات ہیں، تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کے لیے تو آپ حضرات مجھ سے زیادہ واقف ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ میں اس سے ہٹ کر بنیادی طور پر اس بات پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کام جو آپ کر رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ ایک طرف سے دیکھا جائے تو ہندوستان جو موجودہ حالات میں، موجودہ سے مطلب ہے مسلم حکومت کے خاتمے کے بعد سے، جو 150 برس سے اوپر کے حالات ہیں، 90 برس انگریزوں کی براہ راست حکومت، اور اب 75 سال یا اس سے زیادہ یہ اپنے لوگوں کی، اس زمانے میں ہندوستان کے اندر جو مسلمان ہیں ان کا شیرازہ منتشر ہوا۔ انگریزوں نے پہلے اور بعد میں اپنوں نے بھی پلان کے تحت اس پر کام کیا، لیکن
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اپنی کوششوں اور سازشوں کے علاوہ تقدیری طور پر جو واقعات پیش آئے کہ پورے ملک کے مسلمان ایک ملک میں نہیں رہ سکے، اس کے نتیجے میں زیادہ نقصان ہمارا ہوا۔ بہرحال یہ ایک مستقل موضوع ہے جس پر لوگ گفتگو بھی کرتے ہیں آج کل بھی، اور اس میں رائے کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ میں اس موضوع کو نہیں چھیڑنا چاہتا، مجھے تو بس یہ کہنا ہے کہ ایسے ممالک جیسا ہندوستان ہے، ایسے ممالک میں مسلمانوں کے اپنے معاملات کا نظام ہے، اس کے لیے ہمارے دین میں کچھ رہنمائی موجود ہے، کچھ کیا پوری رہنمائی موجود ہے۔ یعنی ایک طرف تو وہ ممالک ہوتے ہیں جہاں پر حاکم مسلمان ہو، تو مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکام کو لائیں اور ان کو نافذ کریں۔ لیکن جن ممالک میں حاکم اعلیٰ مسلمان نہ ہو اور دوسروں کی حکومت میں مسلمان رہتے ہوں، تو وہاں پر مسلمانوں کا ایک معاملہ تو اس حکومت سے متعلق ہوتا ہے۔ جیسے ہندوستان میں ہم ہندوستان کے آئین کو مانتے ہیں، اور اس کی روشنی میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ برادران وطن کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے۔ ہمارا معاہدہ ہے کہ آپ اس آئین کے مطابق ملک کو چلائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ اسی کے مطابق اب تک کام چلتا آ رہا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اس کے مطابق کام کرتے ہیں، بلکہ ہمارا معاہدہ ان کے ساتھ اسی پر چل رہا ہے۔ اور ان کے ساتھ کیا بات یہ ہے کہ ہم اسی ملک کے شہری ہیں اور اس آئین کے بنانے میں حصے دار ہیں۔ جمعیت علماء ہند براہ راست حصے دار ہے۔ اس اعتبار سے یہ ہمارا ان کے ساتھ سلسلہ جاری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی ایک پوزیشن اور ہوتی ہے دنیا میں جہاں بھی ہوں، اور وہ یہ کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے آخری پیغام کے حامل ہیں، اور اس اعتبار سے ان کو اپنی زندگی گزارنے کا ایک ایسا طریقہ ملا ہوا ہے جو دنیا میں سب سے بہتر طریقہ ہے۔ تو اب مسلمان اپنے ان معاملات کو اپنے انداز میں سنبھال سکیں، اس کے لیے الگ الگ عنوانات پر مسلمانوں کو آپس میں مل کر کام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ اجتماعی کام محلے کی سطح پر بھی ہوتا ہے کہ مسلمان اپنی مسجد کا متولی ایک آدمی کو بناتے ہیں، وہ شہر کی سطح پر بھی ہوتا ہے کہ مسلمان اپنی عیدگاہ کا ذمہ دار ایک آدمی کو بنا لیتے ہیں، یا شہر کا مفتی کسی کو بناتے ہیں، اور یہ صوبے اور ملک کی سطح پر بھی ہوتا ہے۔ تو انگریزوں ہی کے دور میں جب دنیا پہلی جنگ عظیم سے نکل رہی تھی، اس کے حالات سے نکل کے آ رہی تھی، فارغ ہو رہی تھی، اس زمانے میں ہندوستان کے مسلمانوں نے، علماء نے اس ضرورت کو محسوس کر کے 1919 میں جمعیت علماء ہند کو قائم کیا، اور جمعیت علماء ہند اس وقت سے کام کرتی رہی اور آج تک چلی آ رہی ہے۔ 100 برس سے اوپر اس کی عمر ہو گئی ہے۔ اور اس زمانے میں، اس طویل سفر میں، جمعیت علماء نے مختلف حالات بھی دیکھے ہیں، مختلف تقسیمات بھی دیکھی ہیں، اور اس کے باوجود جو سچی بات ہے آج کی تاریخ میں بھی، اس وجہ سے نہیں کہ ہم جمعیت سے متعلق ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ سچائی یہی ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے پاس آج بھی اگر تنظیم، کسی تنظیم کو کہا جا سکتا ہے مضبوط اور ہمہ گیر تنظیم، تو وہ جمعیت علماء ہند ہے۔ یہ سچائی ہے پورے ملک کے اندر جس کی شاخیں قائم ہیں۔ جمعیت علماء کی جب بات ہوتی ہے تو ہمارے مسلمان بھائیوں میں کئی طرح کے ذہن ہوتے ہیں۔ ایک ذہن تو وہ ہوتا ہے جو جمعیت سے واقف نہیں ہے سرے سے، اور یا مانوس نہیں ہے یا مخالف ہے، وہ ایک الگ ذہن ہے۔ ایک ذہن وہ ہے جو تھوڑا بہت واقف ہے
اور ضرورت سے زیادہ توقعات رکھتا ہے، امیدیں رکھتا ہے، اور جب وہ امیدیں پوری نہیں ہوتی تو وہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو پوری بات سے واقف ہوتے ہیں اور کارگزاری بھی جانتے ہیں، تو وہ کسی حد تک مطمئن رہتے ہیں۔ تو بات یہی ہے، ہم بھی ذاتی طور پر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ ہم واقف نہیں تھے، تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ جمعیت علماء ہند کس حد تک کردار ادا کرتی ہے مسلمانوں کے معاملات کے سلسلے میں۔ لیکن براہ راست جب شامل ہونے کا اتفاق ہوا، سب سے پہلے مجلس عاملہ میں اور اس کے بعد اسی طرح یہ سلسلہ جاری ہے، تو اندازہ ہوا کہ جس ہماگیر انداز میں اور جس گہرائی کے ساتھ مسلمانوں کے معاملات و مسائل پر غور و فکر کا کام جمعیت علماء ہند میں ہوتا ہے، تو میں ظاہر دوسری تنظیموں سے واقف نہیں ہوں، اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں نہیں ہوتا، لیکن اگر ہوتا ہو تو میرا خیال ہے کہ سارے مسئلے آسانی سے حل ہو جانے چاہیے۔ واقعہ یہی ہے، ایک تو یہ کہ غور و فکر ہوتا ہے، گہرائی کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرے یہ کہ شریعت کی روشنی میں ہوتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے جزیات پر بحث اس پہلو سے ہوتی ہے کہ شریعت اس میں کیا رہنمائی کرتی ہے۔ شریعت کے ساتھ ساتھ جمعیت کا جو دستور ہے وہ خود شریعت کے ماہرین کا لکھا ہوا ہے۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرات کا تیار کیا ہوا وہ دستور ہے، اس میں بھی شریعت کے تمام حدود و قیود کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ تو جمعیت کا اپنا دستور بھی اور پھر قرآن و حدیث کی رہنمائی، اس کی روشنی میں مسائل پر غور ہوتا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کاموں کی، تو میرا خیال یہ کہ میرے پاس، میں بھول گیا، ورنہ وہ کتابچہ اگر ہاتھ میں ہوتا تو آسان ہوتا میرے لیے بتانا۔ جمعیت علماء ہند کے جو شعبے ہیں اس وقت میں، جو فعال شعبے ہیں جن میں باقاعدہ مرکز میں اور صوبوں میں اور ضلع کی سطح پر کام ہو رہا ہے، وہی بہت بڑے بڑے شعبے ہیں جن میں بڑے کام ہو رہے ہیں مسلمانوں کے تعلق سے۔ یعنی کچھ وہ کام ہیں جو پہلے سے چلے آتے ہیں، مثال کے طور پر دینی تعلیمی بورڈ کا نظام ہے۔ میرا خیال ہے کہ جس ہماگیر انداز میں جمعیت علماء ہند کا وہ نظام قائم ہے، درمیان میں فعال کم تھا، اب فعال دوبارہ ہو گیا ہے، اور حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم دارالعلوم دیوبند اس کے صدر ہیں، اور حضرت مولانا مفتی سلمان منصور پوری صاحب اس کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ تو اب اس کا جو کام چل رہا ہے مکاتب کا، خاص طور سے اس کی روشنی میں، اور مکاتب کے نصاب وغیرہ تیار کرنے کا، وہ نہایت مستحکم، نہایت معتبر اور نہایت مفید ہے۔ جو حالات ہیں ان میں مسلمانوں کے بچوں اور ان کی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا انتظام سب سے بڑا مسئلہ ہے، تو یہ شعبہ اس کام کو دیکھتا ہے، اور ہر صوبے میں تقریباً اس کی فعالیت بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک شعبہ جمعیت علماء کا بہت پرانا شعبہ مباحث فقہیہ کا ہے، اس کو علماء اور مفتیان جانتے ہیں کہ اس کی روشنی میں فقہی مسائل پر سیمینار ہوتے ہیں، اور جو مسائل پیش آنے والے ہیں ان پر فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مختلف سطحوں پر جمعیت علماء تعلیمی میدان میں ہمیشہ سے کام کرتی آئی ہے، لیکن نئے زمانے میں جمعیت نے جمعیت اوپن اسکول قائم کر کے جس طرح کام شروع کیا ہے، اور خاص طور سے مدارس اسلامیہ کو ٹارگیٹ کر کے جو کام کیا جا رہا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو ابھی شاید 1.5-2 سال ہوئے ہوں گے، لیکن اس میں 50,000 مدرسوں کے طلبہ جڑ چکے ہیں، اور کئی ہزار طلبہ امتحان دے کر فارغ ہو گئے ہیں مختلف علاقوں میں، مدرسوں میں۔ ابھی سارے ہندوستان میں اس کو نہیں پہنچایا جا سکا، افراد کا انتظام ہو رہا ہے، افراد کی باقاعدہ ٹریننگ پونے میں ہوتی ہے، ٹریننگ باقاعدہ اس کے لیے، اور وہ تیار ہونے کے بعد میدان میں کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی 1-2 چیزیں آپ یاد دلا دیں مجھے جی۔ صدبھاونا، ہندوستان کے جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات میں مسلمانوں کے لیے خیر و عافیت سے رہنے کا جو راستہ کسی بھی ہندوستان کے بڑے سے بڑے مفکر سے اگر آپ معلوم کریں، جو مسلمانوں کا خیر خواہ ہو اور حالات پر اس کی نظر ہو اور وہ گہرائی سے غور و فکر کرتا ہو، تو وہ یہی بتائے گا
کہ ان حالات میں مسلمانوں کے لیے صحیح راستہ یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو وہ ملک کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے کام کریں، اور جو ملک کے اندر رہنے والی دوسری قومیں ہیں، ہمارے برادران وطن جو بھی ہوں، ان سب کے ساتھ تعلقات اچھے بنائے جائیں۔ اس میں اگر ہم محنت کر کے کامیاب ہوتے ہیں تو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہو سکتا ہے ہمارا کہ ہم اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ مسلمانوں کی دوسری اقوام کے تعلق سے جو سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے وہ دعوت کی ہے، لیکن دعوت کے لیے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، اور تنا تنی کے ماحول میں، ٹکراؤ کے ماحول میں ظاہر دعوت کا کام نہیں ہوتا۔ تو ایسے حالات میں مسلمان اگر ہندوستان میں ماحول کو بدلنے کے لیے محنت کریں تو سب سے بڑا کام تو یہ ہوگا کہ وہ اپنی ذمہ داری دعوت والی پوری کر سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ ظاہر ہے پھر جان و مال کا تحفظ یہ بھی ایک کام ہے اور یہ ضرورت ہے، اس میں یہ ذہنیت کام آتی ہے۔ تو اس پہلو سے جمعیت علماء نے بڑی فعالیت کے ساتھ کام کیا ہے، اور یہ واقعہ ہے کہ بہت سی جگہوں پر فسادات اسی سدبھاونا منچ کی وجہ سے رک سکے ہیں۔ بعض جگہوں پر یہ ہمیں معلوم ہے، ریکارڈ کے اندر موجود ہے، اور بہت سی جگہ فسادات کو گویا ٹھنڈا کرنے میں اس کے ذریعے سے کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ جمعیت کے خدام کو وہ سب کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، اور اس میں غیر مسلم بھائیوں کو بھی ساتھ میں شامل کیا جاتا ہے۔ صرف جلسے نہیں ہوتے، اس کے جلسے بھی ہوتے ہیں، اور جلسے سے اس کا فائدہ بھی پہنچتا ہے، اور اس کے علاوہ ذہن سازی کا کام ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑا کام قانونی لڑائی کا ہے۔ ہندوستان جیسے ملک کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو صورتحال ہے وہ آپ کو معلوم ہے، جگہ جگہ طرح طرح کے معاملات میں جو ہمارے جوان پھنسائے جاتے ہیں یا پھنس جاتے ہیں، تو ان کے اکثر و بیشتر معاملات وہی ہیں جن کے سلسلے میں ملی تنظیموں کو کام کرنا پڑتا ہے، اور ان میں سر فہرست جمعیت علماء ہند ہے۔ اور جمعیت علماء ہند کے دونوں دھڑے ہیں، یہ میں وضاحت کر دوں، عام طور پر لوگ نہیں جانتے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف حضرت مولانا دامت برکاتہم کی جمعیت جو ہے وہ مقدمات لڑتی ہے۔ تو ہمیں معلوم ہے ریکارڈ کے طور پر کہ جتنے مقدمات ان کی جمعیت سے لڑے جاتے ہیں اس سے زیادہ مقدمات یہ جمعیت لڑتی ہے، اگرچہ اس کا اعلان کم ہو پاتا ہے۔ میں نے بعض مرتبہ کہا بھی کہ اس کا اظہار ہونا چاہیے، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن اپنے اپنے سوچنے کے انداز ہیں، بہرحال اس پر یہ الگ بات ہے۔ لیکن یہ کہ قانونی لڑائی کا کام بہت لمبا کام ہے، اور اس سلسلے میں بڑا کردار جمعیت ادا کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے کامیابی بھی ہوتی ہے۔ اب وہ موجودہ زمانے کے ماحول میں ظاہر ہے کہ سب کام ہوتے ہیں، نیتوں پر حملے بھی ہوتے ہیں اور ناکامی بھی ہوتی ہے، وہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن بہرحال اپنا کام کر رہے ہیں۔ ایک کام جو جمعیت علماء نے ابھی کیا، حضرت مولانا محمود مدنی صاحب اس کے لیے خاص طور سے، سبحان اللہ، یہ اتنا اچھا بول رہا ہے یہاں سے، اور ہم اس پہ پریشان ہیں، یہ تو اکیلا ہی کافی تھا، اس کو ہٹا دیں، میرا گلا ہی خراب ہو گیا۔ اس کے لیے انہوں نے خاص طور سے محنت کی ہے باقاعدہ، وہ یہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کیا کہتے ہیں اس کو ہیٹ کرائم، جو تشدد کے واقعات ہوتے ہیں، اور خاص طور سے مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ تشدد جو بڑھتا جاتا ہے، اور اس کے واقعات ہندوستان میں اچھے خاصے ہونے لگے ہیں، تو ہم لوگ ظاہر ہے کہ حکومت سے کہتے ہیں، دنیا والوں سے کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ایسا ہو رہا ہے، لیکن دنیا کا قانون ایسا ہے کہ ان کے سامنے جو چیز باقاعدہ ریکارڈ کے ساتھ نہ پیش کی جائے اس کو معتبر نہیں مانا جاتا۔ اقوام متحدہ کا باقاعدہ قانون ہے، اور اس کے کچھ ضابطے مقرر ہیں کہ جب کوئی واقعہ پیش آئے تو اس کی ویڈیو ہو، مقامی لوگوں کی شہادت ہو، اور اس کا باقاعدہ ریکارڈ محفوظ کیا گیا ہو، اور اس کو پھر وہ رپورٹ کے طور پر مرتب کر کے وہاں بھیجا جائے۔ تو یہ کام اب تک عیسائی تنظیمیں کرتی آئی۔ عیسائیوں کی تعداد آپ سوچیں ہندوستان میں کتنی سی ہے مسلمانوں کے مقابلے میں، لیکن انہوں نے اقوام متحدہ میں بھی اور باہر سے جو مہمان آتے ہیں جیسے امریکی صدر وغیرہ، ان کے سامنے بھی عیسائیوں نے الگ الگ وقتوں میں ہزاروں واقعات کی رپورٹیں پیش کی ہیں، اتنی سی آبادی میں جو ان کے ساتھ پیش آئے ہوں گے واقعات، اور مسلمانوں کے ہاں اس طرح کا نظم نہیں تھا۔ تو اس کا شعبہ جمعیت علماء نے قائم کیا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ بہت اعلیٰ پیمانے پر ٹریننگ دی گئی ہے،
اس کام کے کرنے کے لیے، اور اس کا ایک وہ تیار ہوتا ہے بروشر، ہر 3 مہینے پر غالباً وہ نکلتا ہے۔ کئی سو واقعات اب تک اس طرح سے ریکارڈ کر کے ان کو تیار کیا جا چکا ہے، اور جہاں بھیجا جانا چاہیے وہاں بھیجا بھی جا چکا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس پر قدغن بھی لگ جائے، کچھ وعید نہیں ہے، دعا کریں کہ یہ سلسلہ جاری رہے، چونکہ باہر بھیجنا تو ایک ذمہ داری کی بات ہے، لیکن بہرحال یہ کام ہمت کر کے کیا گیا ہے، اس کے لیے لمبا خرچہ کیا گیا اور لمبی محنت کی گئی ہے، مختلف ملکوں کے ماہرین سے رابطہ کر کے ٹریننگ دلائی گئی باقاعدہ لوگوں کو کام کرنے کے لیے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں جمعیت علماء ہند کے جو اس طرح سے بہت زیادہ فعال شعبے ہیں وہ بھی کم از کم 20-25 شعبے ہیں، جو میں نے 3-4 کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ میں بھولتا بھی ہوں اس وقت، اور تیاری بھی نہیں ہے، میری نااہلی ہے کہ میں تیاری کے بغیر بات کرنے کے لیے بیٹھ گیا، لیکن ذہن میں یہ تھا کہ خلاصے کے طور پر یہ بتایا جائے، یہ میسج پہنچا دیا جائے کہ آپ جس تنظیم سے جڑ کر کام کر رہے ہیں تو وہ ایک معتبر تنظیم ہے، اور وہ صحیح خطوط پر کام کرتی ہے اور فعالیت کے ساتھ کام کرتی ہے، اور اس کا دائرہ کار اور دائرہ اثر بھی بہت زیادہ وسیع ہے۔ کوشش کریں کہ آپ حضرات مقامی طور پر جمعیت کے جتنے بھی پروگرام ہیں، جمعیت علماء ہند کے جو کاموں کی ترتیب ہوتی ہے وہ تعمیری پروگرام کے نام سے آپ حضرات کے پاس ہوگی بھی، جمعیت علماء ہند کا تعمیری پروگرام، تو وہ جو تعمیری پروگرام پورا ایک رسالہ ہے، اس میں جہاں جہاں مقامی سطح پر کرنے کے کام ہیں ان کو مقامی سطح پر عمل میں لایا جائے، اور جہاں ضلعی سطح کے کام ہیں وہ ضلعی سطح پر کیے جائیں، جو صوبائی سطح کے کام ہیں ان کو صوبائی ذمہ دار جانتے ہی ہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مرکز سے صوبے والوں کا رابطہ رہتا ہے، ضلع والوں کا کم رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے بہت سی پالیسیوں سے ضلع والے یا مقامی جمعیت کے لوگ واقف نہیں ہو پاتے، لیکن آپ کے لیے خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ کے یہاں تو ایک مرکزی ذمہ دار ہی موجود ہیں، اتفاق ہے کہ آپ کے درمیان رہتے ہیں وہ، اور یہاں کی ساری سرگرمیوں میں شریک ہیں، تو ان کی رہنمائی میں آپ حضرات کام کریں، خدمت کریں، اور یہ سمجھ کر کریں کہ ہم یہ وہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو دی ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ایک دوسرے کا نیکی اور تقوی میں تعاون کرو، اور برائی میں اور گناہ میں، زیادتی اور ظلم میں تعاون نہ کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ جمعیت علماء ہند جو کام کرتی ہے، ایسا نہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھ کر اپنے مسلمان بھائیوں کو مطمئن کر لیں اور قانون سے کو اس کے سامنے ہم نہ ٹک سکیں، بلکہ یہاں کے ماحول کے اعتبار سے جمعیت کی پالیسی میں یہ بات شامل ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ چاہے براہ راست وہ مسلمانوں کے لیے کرتے ہوں، لیکن حقیقت میں وہ ملک کے مفاد کا کام ہوتا ہے، اور اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ملک کے اندر 15% یا 13% جتنی بھی آبادی آپ ہماری مانیں، اتنی بڑی آبادی، ہندوستان کا 13% بھی تو 17 کروڑ بنتا ہے، اگر 13% ہی آپ مانیں تو 17 کروڑ بنتے ہیں، اور اس سے زیادہ مانیں تو زیادہ ہیں۔ اتنے کروڑ آبادی جو دنیا کے کسی بڑے سے بڑے ملک کی آبادی نہیں ہوتی، اتنی بڑی آبادی اگر مطمئن نہ ہو ملک کے اندر تو یہ بات ملک کے لیے اور اکثریت کے لیے خیر کی نہیں ہوتی، اور ہم ہمیشہ یہ بات پیش کرتے ہیں دنیا کے سامنے اور ذمہ داروں کے سامنے کہ ہماری جو کچھ محنت اور کوشش ہے وہ اس ملک کے لیے خاص طور پر ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک خیر و عافیت کے ساتھ چلتا رہے اور اس ملک کا نظام صحیح طریقے سے چلتا رہے۔ ظاہر ہے ہم سیدھے سیدھے یہ بھی چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی خیر و عافیت کے ساتھ رہیں، لیکن ہم مسلمانوں کے حق کے لیے دوسروں کے ساتھ کسی زیادتی کو گوارا کریں، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ ہم اس کے لیے کام کرتے ہیں کہ مسلمان ہندوستان کے اندر امن کے ساتھ بھی رہیں اور اپنے پورے مذہب کی پابندی کے ساتھ بھی رہیں۔ مذہب کے سلسلے میں خاص طور سے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بعض مرتبہ کچھ غلط فہمیاں بعض باتوں سے پیدا ہوتی ہیں اور پیدا کر دی جاتی ہیں، تو اسی لیے میں نے تو خاص طور سے ابھی جمعیت کے اجلاس عام میں بات کرتے ہوئے یہ بات وضاحت کی تھی وہاں پر کہ یہ غلط فہمی دور کر لی جائے۔ میں نے 2 غلط فہمیاں دور کرنے کی بات کی تھی، ایک تو اپنے لوگوں کی کہ اپنے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جمعیت علماء ہند ایمان کے سلسلے میں، توحید کے سلسلے میں اور دین پر قائم رہنے کے سلسلے میں کسی طرح کا کوئی سمجھوتا کر سکتی ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔
اس لیے کہ جمعیت علماء ہند کے یہاں میں تو تجاویز پر بھی غور اسی طرح ہوتا ہے کہ شریعت کے دائرے سے ادھر ادھر نہ جائے، مکمل دلائل کی روشنی میں باقاعدہ بحثیں ہوتی ہیں اور ووٹنگ ہوتی ہے، رائے لی جاتی ہے ارکان سے۔ ایک بھی مسئلہ ایسا طے نہیں ہوتا کہ جس میں کوئی بڑا کہہ دے کہ صاحب یہ کر لیا جائے، جس کا جو چیز چاہتا ہے رائے دیتا ہے، مفتیان موجود رہتے ہیں، علماء موجود رہتے ہیں اور بحثیں ہوتی ہیں شریعت کی روشنی میں۔ تو جمعیت جو ہے وہ ہندوستانی مسلمانوں کو پوری شریعت کے پر عمل کے ساتھ زندہ رہنے کی تلقین کرتی ہے، اور یہی چاہتی ہے کہ ایسا ماحول بنے کہ ہم اپنے پورے دین کے ساتھ یہاں زندہ رہیں، سر اٹھا کر زندہ رہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ہم نے یہ کہا تھا، وہ ہر جگہ کہتے بھی ہیں اور اپنے بھائیوں سے بھی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہندوستان کے اندر آپ کو اور ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ خواب دیوانے کا خواب ہے۔ یہ صحیح ہے کہ حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں اور لے جائے جا رہے ہیں، محنت کی جا رہی ہے اس کے لیے، اور یہ بھی ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیرات میں کسی کا دخل نہیں ہے کہ کوئی بڑی بات پیش آئے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ وہ ہندوستان سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے میں کامیاب ہو سکتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ اس میں ہمیں کوئی تکلف نہیں ہے کہنے میں، ہندوستان میں مسلمان ہمیشہ سے رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے قیامت تک انشاءاللہ۔ تو ہم سب اپنے دین و ایمان کے سلسلے میں بھی بہت زیادہ واقف، باشعور اور حساس ہو کر زندہ رہیں، اور اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے سنجیدگی سے کام کریں، تو انشاءاللہ ہمارا اپنا بھی فائدہ اور ہماری اپنی قوم کا بھی اللہ تعالی ہم سب سے کام لے اور ہماری صلاحیتوں کو صحیح استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب ختم خواجگان پڑھ لیتے ہیں دعا سے پہلے، جو روزانہ پڑھا جاتا ہے۔ ختم